کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ تاریخوں میں صاحب نصاب بنتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے پر یکم محرم کو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ 2 کو، کسی پہ 3 محرم کو، کسی پہ ربیع الاول میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ ربیع الثانی میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر ایک کا سال الگ ہے، اور شریعت میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ پورے سال مسلمانوں کی زکوٰتیں نکلتی رہیں اور پیسے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتے رہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ برابر اگر کسی کے پاس سونا ہوگا یا چاندی ہوگی یا کیش رقم ہوگی یا مال تجارت ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہوئی؟ سونا، اس کی ویلیو لگائی جائے گی۔ دوسری چیز ہے چاندی، چاندی کی ویلیو لگائی جائے گی۔ تیسری چیز ہے کیش رقم۔ آپ کے پاس کیش رقم اگر موجود ہے، ضرورت کے لیے ہو یا بغیر کسی ضرورت کے ہو، بہرحال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، ہم نے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں مکان خریدنے کے لیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کا ذاتی ہے، تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے اگر کیش اماؤنٹ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور واپس ملنے کی امید بھی ہے آپ کو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھی چیز اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، خریدتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو یہ تجارت کا مال کہلائے گا، اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی بھی ویلیو لگائی جائے گی۔ اگر آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت سے نہیں کہ میں بیچوں گا، ویسے ہی خریدا آپ نے کہ دیکھیں گے بعد میں کیا کرنا ہے، بعد میں آپ کو بیچنے کا خیال آ گیا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے، لیکن زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے کہا چھوڑو کیا کروں گا بیچ کے، تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پتہ جنرل اسٹور میں سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ سارا بیچنے کی نیت ہی سے خریدا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جنرل اسٹور ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اسٹور ہیں، سب میں دکاندار کے پاس جو مال پڑا ہوتا ہے وہ بیچنے کی نیت ہی سے پڑا ہوتا ہے، لہذا دکان کا جتنا مال ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ خود اس دکان پہ لازم نہیں ہے، کیونکہ دکان بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہوتی، رینٹ پہ دینے کے لیے خریدی ہوتی ہے، یا اس میں بزنس کے لیے خریدی ہوتی ہے، یعنی اس میں مال ڈال کے بیچنے کے لیے خریدی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے دکان اس نیت سے خریدی کہ میں یہ دکان خرید رہا ہوں اور میں اس دکان کو بعد میں بیچوں گا، خریدتے ہوئے یہی نیت ہو، تو پھر اس دکان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ زکوٰۃ ہوتی ہے گولڈ پہ، چاندی پہ اور کیش اماؤنٹ پہ اور مال تجارت پہ۔ تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی۔ اچھا، اس میں استعمال کی چیزیں سب خارج ہو گئیں اس سے، بلکہ جو چیزیں استعمال میں نہیں بھی ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔ قرض دار ہے تو بیوی کے پاس اپنا سونا ہے تو بیوی پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ شوہر کے غریب ہونے سے بیوی غریب نہیں کہلائے گی اگر اس کے پاس اپنا مال ہے، تو آپ اس بارے میں شوہر کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو آپ 5 سالوں کی زکوٰۃ دیں۔ یہ دیکھیں 5 سال پہلے کتنا سونا تھا، اس کا 2.5% کتنا بنتا ہے، تو اس کی ویلیو دیکھی جائے گی۔ اگر آپ کے پاس کچھ کیش اماؤنٹ بھی تھا تو پھر رقم کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، تو 52.5 تولہ چاندی کی جو ویلیو تھی اس کے حساب سے جو بھی سونے کی ویلیو بنتی تھی اس کا 2.5% اس وقت کے ریٹ کے حساب سے آپ لگا لیں۔ احتیاط یہی ہے کہ آج کے ریٹ لگائیں، لیکن اس کی بھی گنجائش ہے کہ 5 سال پرانے ریٹ لگائیں اور پھر اس کے بعد والے سال کے ریٹ لگائیں، پھر اس کے بعد والے سال کے ریٹ لگائیں، یعنی ہر سال کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، بلکہ قرآن میں بھی ہے، تو یہی سونا پگھلا کر اس کی پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور نہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔